بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 31 اور 31 کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے جو سیکنڈ چیپٹر شروع کیا ہے آئین پاکستان کا، وہ ہے پرنسپلز آف پالیسی کے حوالے سے، اور پرنسپلز آف پالیسی جو آرٹیکل 29 سے آرٹیکل 40 تک ہے، اس میں جو آرٹیکل 30 ہے وہ بڑا اہم ہے، اور پھر آرٹیکل 31 ہے اسلامک وے آف لائف، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ہمارا جو اسلامک وے آف لائف ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آئین پاکستان ریاست کی ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم آرٹیکل 30 کو دیکھ لیتے ہیں۔ رسپانسبلٹی ود رسپیکٹ ٹو پرنسپلز آف پالیسی، the responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing functions on behalf of an organ or authority of the state is in accordance with the principles of policy is that of the organ or authority of the state or the person concerned۔ کہتے ہیں جی کہ یہ اس اتھارٹی نے دیکھنا ہے کہ کوئی وہ کام کر رہے ہیں، ریاستی کوئی بھی اگر وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو کیا وہ کام جو ہماری پرنسپلز آف پالیسی ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ جو کام ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے عدالتیں دیکھتی ہیں کہ کیا یہ کسی کا فنڈامنٹل رائٹ اس کو دیا جا رہا ہے یا اس سے چھینا جا رہا ہے، لیکن جہاں پرنسپلز آف پالیسی کی بات آتی ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ آرگن یا وہ اتھارٹی جو ریاستی اتھارٹی ہے کیا وہ پرنسپلز آف پالیسی کے مطابق کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، عدالتیں نہیں دیکھیں گی، کیونکہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آؤسٹر کلاز ہے اس میں عدالتیں نہیں اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی۔ ہاں انہوں نے کہا جی کہ جو اتھارٹی ہے وہ خود اس کو دیکھ سکتی ہے، جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے وہ خود دیکھے گی کہ میرا ڈپارٹمنٹ یا جو میرا ملازم آفیسر ہے کیا وہ پرنسپلز آف پالیسی کے مطابق کام کر رہا ہے یا اس کے اگینسٹ جا کے کام کر رہا ہے۔ یہ اس ادارے کی اور اس اتھارٹی کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ادارے اور اپنے کام کو دیکھے کہ کیا وہ پرنسپلز آف پالیسی کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 30 ہمیں بتاتا ہے۔ آگے سب آرٹیکل 2 ہے جو کہتا ہے کہ دا ویلیڈیٹی آف این ایکشن or of a law shall not be called in question on ground that it is not in acceptance with the principles of policy۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایک کام کوئی ایسا ایکشن جو اس بنیاد پر اس کو غیر قانونی نہیں قرار دیا جائے گا یا اس بنیاد پر اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر نہیں کیا جائے گا کہ یہ پرنسپلز آف پالیسی کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں آئین پاکستان نے ریاست اور ریاستی اداروں کو پروٹیکشن دے دی کہ اگر آپ پرنسپلز آف پالیسی کے اگینسٹ جا کے بھی کوئی ایکشن کرتے ہیں تو صرف اسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کہ وہ پرنسپلز آف پالیسی کے اگینسٹ ہے، صرف اسی بنیاد پر وہ غیر قانونی نہیں ہو جائے گا اور وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ غیر قانونی ہے۔ دا ویلیڈیٹی آف این ایکشن اور آف اے لا شیل ناٹ بی کالڈ ان کوشچن، اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا آن دی گراؤنڈ دیٹ اٹ از ناٹ ان اکارڈنس ود دا پرنسپلز آف پالیسی اینڈ نو ایکشن شیل لائی اگینسٹ دی اسٹیٹ اینی آرگن اور اتھارٹی آف دا اسٹیٹ اور اینی پرسن آن سچ گراؤنڈ۔ اور اس بنیاد پر اس ادارے، اس ریاست یا اس اتھارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا کہ یہ کوئی کام کر رہی ہے جو پرنسپلز آف پالیسی کے اگینسٹ ہے۔ یہ آئین پاکستان نے ریاست کو تحفظ دے دیا ہے، ریاستی اداروں کو تحفظ دے دیا ہے کہ پرنسپلز آف پالیسی کے مطابق وہ کوشش کریں گے کہ اپنے جو ان کے ایکشن ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو ان کے اختیارات ہیں، وہ پرنسپلز آف پالیسی کے مطابق اس پر عمل درآمد کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کریں گے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یا اس بنیاد پر کسی عدالت میں جا کے چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ ریاست، ریاستی ادارہ یا وہ اتھارٹی پرنسپلز آف پالیسی کے اگینسٹ جا کے کام کر رہی ہے۔ اب جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں اس میں پہلا جو پرنسپلز آف پالیسی ہے آرٹیکل 31 ہے اسلامک وے آف لائف۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں اسلامی طرز زندگی کو فروغ دیں گے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 31 ہے وہ کہتا ہے کہ اسٹیپس شیل بی ٹیکن، یہ ایسے سٹیپ اٹھائے جائیں گے، ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے ٹو انیبل دی مسلمز آف پاکستان، کہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں انہیں اس قابل بنایا جائے انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، ٹو آرڈر دیئر لائفز، کہ وہ اپنی زندگیاں گزاریں ان اکارڈنس ود دا فنڈامنٹل پرنسپلز اینڈ بیسک کنسیپٹس آف اسلام،
کہ وہ اسلام کے جو فنڈامنٹل بنیادی اصول ہیں اور تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اینڈ ٹو پرووائڈ facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah۔ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ایسا انوائرمنٹ دیں، ان کو ایسی سہولیات دیں کہ وہ قرآن و سنہ کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی لائف گزار سکیں۔ یہ پرنسپلز آف پالیسی میں پہلا پرنسپل ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مسلمان ہیں ان کے ہاں جو اسلامی طرز زندگی ہے اس کو فروغ دینے میں اپنا کردار ریاست استعمال کرے گی۔ ریاست سیمینارز کا اہتمام کرے گی، ریاست سرکاری سطح پر جو جیسے ٹیلی ویژن پر مسجد اذان آتی ہے، اذان کے بعد اگر 5 منٹ کا اپنی عوام کو سرکاری ٹی وی پر بتایا جائے نماز کے احادیث مبارکہ، قرآن پاک کے آیات وہ بتائی جائیں تاکہ وہ اسلامک وے آف لائف ان کو بتایا جائے کہ آپ اگر سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں، اگر آپ ایسی ڈریسنگ کرتے ہیں، آپ ایسے کھاتے پیتے ہیں، تو یہ چیزیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو اسلامک وے آف لائف کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ بھی کرے، موٹیویٹ بھی کرے۔ یہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 31 کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اس قابل بنائے کہ یہ اسلامی طرز زندگی اور قرآن و سنہ کے مطابق اپنی لائف گزاریں۔ آگے جو آرٹیکل 31 ہے اس کا سب آرٹیکل 2 ہے، دا اسٹیٹ شیل endeavor as respect the Muslims of Pakistan to make the teachings of Holy Quran and Islamic compulsory، کہ جو قرآن اور جو اسلامک اسٹڈی ہے اس کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ ایک یہ کیا جائے گا ٹو انکریج اینڈ فیسیلیٹائز دی لرننگ آف عربک لینگویج، عربی جو زبان ہے اس کے حوالے سے اس کو اسکولوں میں پڑھایا جائے گا تاکہ لوگ عربی سمجھیں گے تو پھر وہ قرآن و سنہ سمجھیں گے۔ اینڈ ٹو سیکیور کریکٹ اینڈ ایگزیکٹ پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ آف دی ہولی قرآن، اور یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح قرآن پاک کی جو پرنٹنگ ہے، پبلشنگ ہے، اس کا ترجمہ ہے وہ درست ہو، اور صرف جو حکومتی آتھورائز ہیں، جو حکومت نے جن کی تصدیق کی ہے، صرف وہی ادارے قرآن پاک چھاپیں، قرآن پاک کا ترجمہ چھاپیں جو آتھورائز ہیں، تاکہ غلطیوں سے پاک ہو قرآن پاک چھاپنے میں۔ یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹو پروموٹ یونٹی اینڈ دی آبزرونس آف دی اسلامک مورل اسٹینڈرڈس، جو اسلام کا اخلاقی اسٹینڈرڈ ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تگ و دو کرے اور اپنے معاشرے میں ایسا انوائرمنٹ بنائے کہ لوگوں کے اندر اخلاقیات ہوں، لوگوں کے اندر اخلاقیات آنی چاہیے۔ اور آرٹیکل 31 سب آرٹیکل 2 ہے، اور اس کا جو سب آرٹیکل C، ٹو سیکیور دی پراپر آرگنائزیشن آف زکوٰۃ، عشر، اوقاف اینڈ ماسکس، جو مساجد ہیں، کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام بہتر کریں، عشر کا نظام بہتر کریں، اوقاف کا جو نظام ہے اس کو بہتر کریں، اور مساجد کا جو نظام ہے اس کو ریگولائز کریں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آرٹیکل 31 کہتا ہے کہ یہ پرنسپل آف پالیسی ہے۔ ریاست کوشش کرے گی کہ اسلامک وے آف لائف کے حوالے سے لوگوں میں قرآن و سنہ کے مطابق اور قرآن و سنہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن اور اسلامک اسٹڈی بطور لازمی مضمون پڑھایا جائے، عربی پڑھائی جائے، اور قرآن پاک کی جو غلطیوں سے پاک جو طباعت ہے اس کا اہتمام ریاست کرے، اور ساتھ اخلاقیات جو اسلامک موریلٹی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اور زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کو ریگولائز کیا جائے۔ یہ ریاست پاکستان آرٹیکل 31 میں ذمہ داری عائد کرتی ہے، اور یہ پرنسپل آف پالیسی ہے اسٹیٹ پر۔ آئین پاکستان یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے، اور لیکن یہ کوشش کرے گی حکومت یا ریاست، لیکن اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کہ کیونکہ آئین میں آرٹیکل 31 لکھا ہوا ہے کہ اسلامک وے آف لائف کو پروموٹ کیا جائے گا، اور ریاست ناکام ہو گئی ہے تو ریاست کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس سے جو آئین پاکستان ہے، کیونکہ یہ ڈیڈ آرٹیکلز ہیں، اس وجہ سے آپ عدالت میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، اس اتھارٹی کو درخواست دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں ایز پر پرنسپل آف پالیسی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔